السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تو خیریت، ایمان، صحت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج میں ایک نیا موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جس حال میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، اپنی 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں۔ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اسی میں عزت، سکون، راحت، کامیابی اور ہر قسم کی آزمائشوں و پریشانی سے حفاظت ہے۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ دیکھیے، گھر کی جو فضا اور ماحول ہوتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر میں بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہم دن رات شکر ادا کریں تب بھی کم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گھر کی بنیاد صبر اور شکر پر ہوتی ہے۔ اگر گھر کے رہنے والے، خاص طور پر عورت، اپنی زبان پر صبر اور شکر کو قائم رکھے تو اس گھر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اگر ناشکری اور بے صبری ہو تو پھر گھر کے سکون اور برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے کم حیثیت والوں کو دیکھیے تاکہ دل میں شکر پیدا ہو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھیے تاکہ نیکی میں اضافہ ہو۔ مگر اکثر ہم اس کے الٹ کرتے ہیں۔ دین کے کاموں میں ہم نیچے والوں کو دیکھ کر خود کو افضل سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت نماز پڑھتی ہوں، قرآن بھی پڑھتی ہوں، مگر فلاں ایسا نہیں کرتی۔ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اکثر ہم دین کے معاملات میں اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھتے ہیں اور خود کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر دل میں حسد اور ناشکری پیدا کر لیتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم کسی ایسے رشتہ دار یا دوست کے گھر جائیں جو ہم سے زیادہ آسودہ حال ہو تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دیا، ان کو کیوں دیا۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کرے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جوتے نہ ہونے کی وجہ سے ناشکری کرتا رہا، لیکن جب وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بندے کے تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ تب اس نے فوراً کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو عطا کیے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ اس نے اپنے سے نیچے والے کو دیکھا۔ اگر وہ کسی کو بہترین جوتے پہنے دیکھتا تو اس کے دل میں مزید ناشکری پیدا ہو جاتی۔ یاد رکھے، شکر ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کی نعمتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے رزق اور نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شکر کی توفیق دیتے ہیں، اور جب کسی کی نعمتیں کم کرنا چاہتے ہیں تو اسے ناشکری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں شکر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ شکر کی کلمات سے تر رکھیں۔ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس پر راضی رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے پاس زیادہ مال ہوتا تو اللہ ہمیں کسی بڑی بیماری میں مبتلا کر دیتے اور وہ سارا مال ہسپتالوں میں خرچ ہو جاتا۔ لہذا جو کچھ ہے اس پر خوش رہیں، کیونکہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہے اور ناشکری سے چھن جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سی چیزیں نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں وہی کمی ہمیں کئی بیماریوں اور مصیبتوں سے بچا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس حال میں بھی اللہ پاک نے ہمیں رکھا ہے ہم ہمیشہ اس پر شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں، جس گھر میں کتا رکھا جائے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہاں، اگر کسی مجبوری میں حفاظت کے لیے کتا رکھا جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن آج کل کا یہ رواج کہ لوگ کتوں کو گھروں میں پالتے ہیں، ان کو بستر پر سلاتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیل کود کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس گھر میں تصویریں آویزہ ہو، چاہے وہ ایلبم میں ہو یا دیواروں پر لگی ہو، ڈرائنگ روم، بیڈ روم یا ہال میں ہو، ایسے گھروں میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ مزید یہ کہ جہاں دن رات گانے، موسیقی اور ناچ گانے کا شور ہو لیکن وہاں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، نماز قائم نہ کی جاتی ہو، ایسے گھروں کو بھی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف چند لمحوں کی ہے، کسی کو یہ بھی یقین نہیں کہ اگلا سانس ملے گا یا نہیں۔ اس لیے اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں، اللہ کے حکم پر چلیں، گناہوں سے بچیں
اور اپنی گھریلو فضا کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور کریں۔ جب ایسا ہوگا تو رحمت کے فرشتے بھی گھروں میں اتریں گے، برکت بھی ہوگی اور اللہ پاک ہر قسم کی بیماری، مصیبت اور پریشانی سے حفاظت بھی فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آج کی یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔